کا فیصلہ کرے گی۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 2017 میں میاں محمد نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی شبانہ روز محنت سے پاکستان ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا اور دن رات بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ زراعت، صنعت اور حرفت کو ترقی دی جا رہی تھی۔ 20 گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ختم ہونے جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ 2017 کے اور 2018 کے اوائل میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا 2013 میں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ لوڈ شیڈنگ کتنی دیر میں ختم ہوگی، لیکن میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اور ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہوا اور اس کی کمال مہربانی سے 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مورا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور میں زراعت نے بھی ترقی کی، صنعت و حرفت نے ترقی کی، اور ہمارا جو اینول GDP کی گروتھ 6% سے آگے چلی گئی تھی، اور سب اندازے یہ تھے کہ اگلے 5 سال میں میاں نواز شریف پاکستان کو ترقی کے حوالے سے بلندیوں پر لے جائیں گے، مگر ایک سازش ہوئی اور ہر چیز طے و بالا ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین مہنگائی کا طوفان آیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ IMF سے کیے گئے معاہدے کو سفارتی تعلقات بری طرح مجروح، اور دیکھا کہ کس طریقے پاکستان کے اندر معاشرے میں زہر گھولا گیا اور تقسیم در تقسیم کر دی گئی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں، اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو، اور دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا، یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے، کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے. اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں، جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا. وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے، عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی، ادویات نہ مل پاتی، اور کاروبار، صنعت، زراعت سب ختم ہو جاتا اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا. آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں. یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اس لیے سیاسی کی پناہ ادا کی کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں. اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے. اور ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی. اس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے ابتدائی کے دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے. لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے. پاکستان کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے. گیس ختم ہونے کو ہے، سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے، اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں، لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں. تیل بھی ہمارے پاس نہیں. اربوں ڈالر صرف کر کے ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروا سکتی ہے؟ وہ ہے ہماری نوجوان نسل. یہ جو بلج ہے، یوتھ بلج، کروڑوں بچے اور بچیاں جو اس وقت 16 سال سے لے کر 30 سال کی بریکٹ میں ہیں، یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل، درخشندہ مستقبل. یہ ہے پاکستان کا اثاثہ، یہ ہے پاکستان کی دولت. اگر ہم ان کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں گے، ان کو جدید تعلیم سے ہمکنار کروائیں گے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، چاہے وہ ملک کے اندر جس طرح یہ عرفہ ٹاور، میں نے کل بھی ایک اپنے انٹرویو میں کہا، آپ دیکھیں عرفہ ٹاور میں وہ تمام جو اس کی جتنے بھی منصوبے ہیں، وہاں پر کمپنیز ہیں، ساتھ پاکستان کی پہلی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی. اس طرح کی ایک نہیں، درجنوں یونیورسٹیاں پاکستان میں بنانا ہوں گی. اس طرح کے سینکڑوں کالجز پاکستان بھر میں بنانے ہوں گے. اور اسکول لیول پر 8ویں اور 9ویں جماعت کے
बाद वो बच्चों का टैलेंट का मेजर करके जो आगे यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल हैं उनको वहाँ भेजा जाए, जो नहीं उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाकर स्किल्ड डेवलपमेंट उनसे करवाएं और पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से चंद सालों में जिनके पास तेल की दौलत है या गैस की दौलत है उससे बढ़कर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल और तरीके से दुनिया में अपना लोहा मनवा सकेगा। मगर उसके लिए शर्त यह है कि हमारी डायरेक्शन उसकी सिमत सही हो और उसके लिए तमाम तवानाइयाँ और वसाइल हम उसमें झोंक दें। इसी तरीके से ज़राअत पाकिस्तान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। हमने बदकिस्मती से 76 सालों में शुरू के जो 1-2 दिहाइयाँ थी काम हुआ, उसके बाद फिर सब कुछ धरे का धरा रह गया। आज दुनिया के वो ममालिक जो हमसे सीखते थे ज़राअत में, हमसे कहीं आगे चले गए हैं। कुर्ब जवार में, दूर दराज इलाकों में वो ममालिक कॉटन में हमसे आगे चले गए, हमसे गन्ने की फसल में, गंदम की फसल में, यानी उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद उन्होंने जो स्किल्स अपनाई और ज़राअत की पैदावार दुगनी तिगनी कर ली। 4 फसलें एक साल में उन्होंने हासिल की और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये है वो मुख्तसरन जो अहदाफ जिनके ऊपर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो यकीन करें कि बेपनाह उसके समरात होंगे और पाकिस्तान को एक दिन आएगा जल्द कि कशकोल टूट जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि हमारी सिमत दुरुस्त हो, हम लड़ाई झगड़े और नफरत फैलाने के बजाय मोहब्बतें बांटें और अपनी जो हमारी जो इस कौम की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए हम जुट जाएं मिलकर। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मुख्तसरन एक खाका है जो मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता था। और यूथ के ऊपर, नौजवान नस्ल के ऊपर, ये मैं आज इंतखाब के हवाले से बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ का जो माजी का रिकॉर्ड है उसको सामने रखकर मैं बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ की लीडरशिप में, उनकी वजारत उज़्मा में आप जानते हैं कि लाखों बच्चों और बच्चियों को जो कि इंतहाई ज़हीन और फतीन मगर उनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं थे, अरबों रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए गए। ये बात सामने दीवार पे लिखी है, आप सब जानते हैं। और आज वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन चुके हैं, हजारों लाखों। नवाज शरीफ की लीडरशिप में आप जानते हैं कि जनूबी पंजाब में बच्चियों को स्कूलों में रिटेन करने के लिए उनके वज़ाइफ बढ़ाए गए, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी बनाई और गरीब तरीन बच्चों और बच्चियों को उनको मुफ्त वहाँ पर उनको स्किल्स की ट्रेनिंग दी। कोई अगर टेक्सटाइल में जाना चाहता है तो उनको उस कंपनी में भिजवाया, कोई अगर मोटर मैकेनिक बनना चाहता है वहाँ भिजवाया, एक्सपर्ट बनना चाहता है वहाँ भिजवाया। और हजारों लाखों बच्चों को हमने इसमें ट्रेन करके वो कौम के आज अजीम मेहमान बन चुके हैं। नवाज शरीफ के दौर में दानिश स्कूल आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों बच्चों और बच्चियों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर लैपटॉप्स दिए गए। जो अमीर बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस उनको नहीं, पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक कॉलेजेस में जहाँ पर आम आदमी, अजीम पाकिस्तानियों के यतीम बच्चे और गरीब बच्चे जाते हैं, उनको लैपटॉप्स दी गई, अरबों उनके ऊपर खर्च हुआ। ये मैंने चंद मिसालें दी हैं। नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिली, PKLI बना, पूरे पंजाब के अस्पतालों की शक्ल बदल दी गई। गरीब और यतीम और बेवा के लिए इलाज मुफ्त था, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन सब फ्री था। लैब्स बनाई गई, मेडिकल लैब्स पूरे पंजाब में उसका जाल फैलाया गया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ये है वो रिकॉर्ड जिसकी बुनियाद पर मैं आपसे
یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ریکارڈ جس کی بنیاد پر میاں نواز شریف قوم سے اس کیمپین میں گفتگو کریں گے اور بتائیں گے اپنا اگلا ویژن، سوچ، کس طرح ہم نے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے، کس طرح ہم نے پاکستان کو ہم نے انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، کب تک ہم پاکستان کے وقار کو مجروح کرتے رہیں گے، کب تک ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ چپتے ہوئے سوال جس کا جواب آپ کو 8 فروری کو اس قوم کی غیور عوام دیں گے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ اور اگر میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اچھی میجورٹی ملی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن رات ایک کر دیں گے اور پاکستان کی حالت بدلنے کے لیے، زراعت کو ترقی دینے کے لیے۔ کس کے زمانے میں سستی کھاد ملتی تھی، کس کے زمانے میں ٹیوب ویل زراعت کے لیے ان کو سبسڈائز بجلی ملتی تھی، کس کے زمانے میں اس صوبے میں زرعی کسان بھائیوں کے لیے چھوٹے انٹرسٹ فری لونز دیے گئے، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو انٹرسٹ فری لونز ملے اور ان کو روزگار پہ لایا گیا، 50,000 گاڑیاں نوجوان بچوں اور بچیوں کو دی گئیں انٹرسٹ فری لونز کے ذریعے۔ یہ ہیں وہ الحمدللہ حقیر خدمات میاں نواز شریف کی اس قوم کے لیے۔ اور اب آئندہ چیلنجز بھی بہت ہمالیہ نما ہیں، اس کے لیے وہی ہمالیہ نما سوچ اور ویژن ہوگا، اور یہ کمٹمنٹ اور یہ ایک جذبہ دلوں میں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو تقدیر ضرور بدلے گی۔ اگر ہم نے ماضی قریب کی طرح اپنا بلے سے ہر چیز طے و بالا اگر جس طرح ہوئی، اگر اسی کو ہم خدا نخواستہ اسی میں اس کا شکار ہو گئے تو ہر طرف تباہی ہوگی۔ لہذا نواز شریف کا یہ ایک سوچ ہے، پختہ سوچ ہے، بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، بطور ایک مدبر کے، کہ انہوں نے دلوں کو جوڑنا ہے اور مشاورت سے مل کر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری گزارشات کو سنا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب آپ کے سوالات۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران 2017 میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کو چھوڑ رہے تھے، وہ سازش کے حصہ بنے یا جو بھی، اب پھر آپ الیکٹیبلز کو اپنی ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور جماعت میں شامل کر لیا گیا، آپ کی حکومت بن جاتی ہے تو جس طرح سے اب آپ اپنے ماضی میں عدلیہ اور دیگر کو جو ہے صورتکاروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے آپ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی بہتر نہیں ہے کہ کل کو پھر یہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ ہر پارٹی اپنا ایک پروگرام بناتی ہے۔ ہم نے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہفتوں یہاں پر پارلیمنٹری بورڈز کی میٹنگ خود میاں نواز شریف نے چیئر کی، اور میں آپ کو بلا خوف تردید بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ورکرز کو بھی ٹکٹ دی ہیں اور ان کو بھی ٹکٹ دی ہیں جو الیکشن جیت سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کمبینیشن ہے، یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ اس کا میاں نواز شریف کا جو ویژن ہے پاکستان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے، اس یعنی عوام کی طاقت سے وہ پوری طرح اس جو ہاؤس میں ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی اس کو وہ بروئے کار لائیں گے اس ملک کی غربت، بے روزگاری اور مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنی وہ تنقید کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کا فرض ہے کہ ان کو تحمل سے سنیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور پھر جو مناسب فیصلے وہ کریں۔ جس شخص کی دیانت کی اور محنت کی سارے صوبے بھی ایک مثال دیتے تھے ایڈمنسٹریٹر وائز بھی کہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ یہ تسلسل جو ہے لوگ میاں شہباز شریف کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے کہ وہ اسی جدت کے ساتھ لیڈ کریں، اور جن حالات میں آپ نے ملک کو نکالا، جب آپ آئے تھے وہ بھی صورتیں ہمارے سامنے ہیں، جب آپ نے نکالا اور ان لوگوں کو آپ نے ساتھ بٹھایا جو ایک ساتھ بات نہیں کرتے تھے، آپ ان کو ساتھ لے کے چلے، آپ نے ان کو ساتھ لے کے ان کو اعتماد میں لیا، تو کیا وہ تسلسل جاری رہے گا جس طرح آپ فرنٹ لائن پہ وہ تسلسل جاری رکھیں گے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب پوری مشاورت کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے،
جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. اور جس طرح میں نے کئی دفعہ کہا چارٹر آف اکانومی، میاں نواز شریف اس میں بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشاورت کا سلسلہ وسیع ہوگا اور اسی کے ذریعے پاکستان کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر یوتھ کے لیے آپ نے ابھی اعلان کیا، لیکن کوئی انڈسٹریل ریولوشن یا اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طرح اس کو لارج اسکیل پہ ہم کر سکتے ہیں. میں نے مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں خربوں انویسٹ کرنے ہیں، اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا. زراعت ہماری بیک بون ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے. باقی تفاصیل آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ نے باقاعدہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے کے آئے اپنی سیاست کی وجہ سے، اور اگر آپ اس وقت یہ سیاست نہ کرتے تو شاید آپ کی پارٹی اس جگہ پہ واپس نہ آ پاتی. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی کو یہ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ صرف ہم نے وہی پالیٹکس کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اس ملک میں؟ شکریہ. آپ نے دیکھا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے مینار پاکستان میں تمام اپنا جو اخلاص کے ساتھ پوری قوم کو بتایا کہ وہ واپس آئے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، اس ملک کے اندر جو زہر گھولا گیا اس کو ختم کرنا اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کروانا. اس کے لیے وہ مشاورت کے ساتھ چلیں گے اور تمام جو آئینی ادارے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سے مشاورت کر کے وہ آگے لے کے چلیں گے. یہ بات بڑی واضح انہوں نے کر دی. ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا ہے یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان سے مانگے گئے، وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے. وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے. اور اگر وہ ان کو بلہ ملتا، اپنا شعر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. لیکن آج اگر بلہ ان سے چنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے جب آپ کو کہا کہ 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائے، کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری کی؟ بلہ اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا. اب اگر بلہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کو وجہ سے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں. علماء کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی، اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس علماء میں زیادہ آیا. ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیں بھٹی صاحب، مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ کو علم ہے، میں وقت نہیں ضائع کرتا. تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں تھی 3.5%. اس کے بعد جب 2018 میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا. میں نے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی. جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، ڈالرز اربوں ڈالر ضائع کیے، لوگوں کی
जेबों में विंडफॉल प्रॉफिट गए। फिर जो हकायक से मुंह नहीं चुराने चाहिए। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, ये मैं मानता हूँ, उससे अपने कीमतें जरूर बढ़ी, उसका एक फैक्टर है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया और देखा कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो बगैर किसी बजट के अरबों खरबों उन्होंने ज़ाया कर दिए। तो ये जो मिस मैनेजमेंट थी, जब हमने इक़्तिदार संभाला और 13 पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो दिन रात हमने काफ़ी कोशिशें की। सैलाब से हम नंबर्द आजमा हुए, 100 अरब रुपए हमने खर्चे दिन रात में, मारा हर जगह पहुंचा, कोई एहसान नहीं था। मेरा ये फर्ज था, जो एक माजी की भी जब सैलाब आए पंजाब में तो आपने देखा है मैं एक हकीर खिदमत करता रहा। IMF का था, महंगाई का था, ये एक बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिसको हमने फेस किया। सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजलूब हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने करने थे। तो महंगाई जो थी, बिल्कुल मैं इससे इंकारी नहीं हूँ, लेकिन क्या ये महंगाई हम जानबूझ कर लेके आए? जो माजी से उस PTI की हुकूमत से हमें जो विरसे में मिला, हमने भरपूर कोशिश की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मैंने आपको फिर कहा कि अगर IMF का मुआहदा ना होता, उसकी कड़ी शराइत थी कि बिजली की कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये हम ना मानते तो मुआहदा ना होता, आज मुल्क का शराजा खुदा ना खास्ता बिखर गया होता माशी लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया। मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो देखेंगे कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में वही दौर तरक्की और खुशहाली का वापस आएगा। और जो फूलों की बात की आपने, तो फूल जो है फूल होते हैं, उसकी खुशबू से पूरा चमन महकता है। सर, एक तो बात यह है कि मुल्की मसाइल बहुत गंभीर हैं, तो अल्लाह के फजल से आप में और मियाँ साहब में ये एबिलिटी तो है कि आप चैलेंजेस को फेस करके उनको सोल्यूशन निकाल लेंगे, मगर क्या ये सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी बात है कि सियासी मुबसरीन कहते हैं कि शहबाज साहब जो है वो नून लीग की सियासी साख को बचा गए हैं, क्योंकि मुल्क इस वक्त मुज़ाहमत का मुतहम्मिल नहीं है, मुफाहमत का मुतहम्मिल है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या सादा अक्सरियत से मुमकिन हो पाएगा ये जो आगे आपको अगर गवर्नमेंट मिलती है? देखिए, मैं अर्ज करूंगा, 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने अपना विजन दिया और कहा कि माजी के तलखियों को बुलाकर अब हमें सबको मिलकर सफ़र तय करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करना चाहता हूँ कि उनके अब दिलो दिमाग में एक ही बात रच बस गई है कि ये मुल्क बड़ी अजीम कुर्बानियों से मार्ज़ वजूद में आया है। 76 साल बाद भी आज भी आम आदमी, गरीब, यतीम, बेवा, उनके लिए इलाज, तालीम आज भी एक शजर ममनू जिसे कहते हैं वो है उनके लिए। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। नवाज शरीफ की सोच ये है कि अल्लाह ताला उनको मौका दे तो ये अमीर और गरीब के दरमियान जो खलीज है इसको कम करना है और गरीबों और आम आदमी के लिए जिंदगी आसान बनानी है, उनको खुशहाल करना है। आपने कहा नफरत की सियासत को खत्म करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में तकरीबन 100 लोग ऐसे थे जो मुल्क की अशराफिया थी जिनको $4 अरब के बिलासूद कर्जे दिए गए थे। उस हवाले से कामिया कमेटी में भी मामला आया था, बड़ा क्रिटिकल मसला था। तो क्या आप इसको मुस्तकबिल में टेकअप करेंगे? क्योंकि कुछ लोग फायदा उठा जाते हैं और बाकी करोड़ों के अवाम जो मुश्किलात का शिकार होते हैं। दूसरा, इस वक्त माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि $72 अरब 3 साल में अदा करने हैं पाकिस्तान ने। तो क्या इस पोजीशन के अंदर आप हैं कि आने के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि $72 अरब अगले 3 साल में अदा कर दें? ये बड़े आपके पर्टिनेंट सवालात हैं, बड़े अच्छे। हमालिया नुमा हमारे चैलेंजेस हैं, उनको उतना बड़ा उनको हल करने के लिए विजन चाहिए और कौमी यकजहती चाहिए और शबाना रोज मेहनत चाहिए। क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बैठे बैठाए कुछ हासिल नहीं होता। आप हिम्मत करते हैं, एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला
मदद करता है। 16 माह आपकी हुकूमत रही, वजीर आजम तो आप थे, लेकिन आपके साथ बाकी कोalition पार्टनर्स भी थे, पीडीएम की जमातें थी। तो अब कितना मुश्किल या आसान होगा वोटर के पास जाकर उन्हें कन्विंस करना कि आप इन मसाइल के जिम्मेदार अकेले नहीं हैं और आपके पास उनके मसाइल का अब शाफी इलाज है और अब हालात जो है वो बेहतर होंगे। मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने अकेले नहीं, 13 जमातों की यानी इज्तिमाई काविश से मैं सबको क्रेडिट देता हूँ। अगर सैलाब से हम दिन रात हमने उनको फेस किया तो मैंने अकेले नहीं, इज्तिमाई 13 जमातों की काविशों से। अगर सफारती ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से हमने ठीक किए तो मैंने अकेले ने नहीं, इज्तिमाई काविशों से। बस ये मैंने 3 मिसालें आपको दे दी हैं, बाकी की बात आप समझ गए। SIFC ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें मुआशी बहरान से निकाल सकता है और जो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, यानी कि जो बाहर से सरमायाकारी आना चाहती है, आप अगर आपकी हुकूमत आती है तो इस प्लेटफॉर्म को कितना यूज करेंगे जो कि हमारे लिए एक बहुत आसानियां पैदा कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म अब बाकायदा इसको कानूनी हैसियत मिल गई है और ये एक पार्टनरशिप है हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान। और मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई काविशों से इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम SIFC है, आप यकीन करें कि बहुत मुल्क को, पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फ़ायदा हासिल हो सकता है और खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरफ हम बड़ी तेज़ी से रवाना हो सकते हैं इंशाअल्लाह। सियासत में गालिम गलोच का कल्चर बहुत ज्यादा परवान चढ़ चुका है और हमारी यूथ डी ट्रैक हो चुकी है, अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है? बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी PTI की और उससे बेपनाह मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इन इंतखाबात के नतीजे में अपने नौजवानों, बच्चों और बच्चियों के लिए एक शानदार मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया और उसके अंदर अमली तौर पर अच्छे रंग भरने की कोशिश की तो ये यूथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट बन जाएगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा माहौल बने कि जिसमें नफरतें, गाली गलौज का जो असबाब हैं ख़त्म हो जाएं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इसमें लीड लेंगे। पाकिस्तान के पास CPAC और गवादर जैसे 2 मंसूबे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझती है कि ये मंसूबे पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं और आपके मंशूर में ये शामिल है कि उसको चलाया जाएगा और वो वर्किंग में आएंगे। कोई शक नहीं, CPAC पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत मुफीद ये मंसूबा था और है। और आप देखेंगे CPAC से पहले मियां नवाज शरीफ ने अपने पहले अदवार में 1990 का उनका दौर देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी को जो लिबरल किया गया, आज़ाद किया गया, किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और हमारी जो करेंसी को बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ किसने जोड़ा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई में। और आपको याद होगा कि इंडिया ने उस जमाने में उसको अडॉप्ट किया, बल्कि पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक, जो पाकिस्तान का विजन उसको फॉलो कर रहे हैं। और आपको याद होगा उसको पाकिस्तानी रुपए की कदर हिंदुस्तान के रुपए की कदर से ज्यादा थी और कई महाजों में पाकिस्तान आगे था। बाकी उसके बाद पाकिस्तान को नजर लग गई। तो मैं समझता हूँ कि CPAC यकीनन हमारी तरक्की और खुशहाली में मुमद माविन साबित हुआ और होगा। अब उसकी शक्ल और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब बदल जाएगा। अब इंडस्ट्रियल स्टेट्स हमने बनानी है, मिलकर हमने जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है और ये सारे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में हमने जॉइंट वेंचर्स लेके आने हैं और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को उनको हमने फरोग देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। CPAC की नौयत पीछे पहले और थी, अब और हो। गवादर का सर, गवादर आप देखिए, गवादर हमारी जो सेकंड पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक लाज़िम मलज़ूम है, एक प्री कंडीशन है।
اور اس کے لیے 16 ماہ میں گوادر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہماری حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ خود آپ کے پاس اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی وزیر اعظم 16 ماہ میں گوادر اتنی مرتبہ گیا ہوگا جتنا میں گیا ہوں. یہ ناچیز وہ کیوں؟ تاکہ بلوچستان کے گوادر کے عوام کے لیے وہ پورٹ جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں بند پڑی تھی اور مٹی کے تہہ میں سمندر میں جم گئی تھی, بڑے جہاز آ نہیں سکتے تھے. ہم نے دوبارہ وہاں پر باہر سے جو گندم, فرٹیلائزر اور دوسرے امپورٹڈ جو سامان ہیں وہ گوادر میں گوئے, اور ہماری افسرشاہی کہتی تھی کہ جی گوادر آتا ہے, سامان اترتا ہے. اس کے بعد اپ کنٹری کے لیے جو فریٹ چارجز بہت پڑتے ہیں, کراچی بہتر. یہ مافیا, یہ وہ مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ کراچی پورٹ جو یہ گوادر پورٹ جو ہے وہ بڑھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر ایڈیشنل فریٹ پڑتا ہے ہم دیں گے, گوادر پورٹ کو ہم دوبارہ اس کو دوبارہ چالو کریں, اور الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل ہوئی. لیگ پاکستان واپس پہنچے ہیں, اس وقت سروے جو تھے ووٹرز کے حوالے سے وہ کچھ اور بتا رہے تھے. اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتخابی تیاریاں بھی کر رہی ہے, لیکن اتنی اس میں اعتماد ہے کہ آپ معاشی ماہرین سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آنے کا اتنا یقین ہے. تو یہ یقین اتنا کیسے ہو گیا ہے کہ حکومت میں آپ نہیں آنا ہے؟ اور اس کے ساتھ چیئرمین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین؟ سر اگر اللہ تعالیٰ نے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو 8 فروری کو ایک سرپرائز ملے گا, تو کوئی سرپرائز ملنے کی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے آپ نے؟ معاشی ماہرین سے میٹنگ کرنا کیا اس بات کی گارنٹی کہ ہمیں حکومت مل جائے گی؟ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہے مقصد اس کا. سرپرائز جو انہوں نے کہا ہے چیئرمین تحریک انصاف, We will give them a surprise انشاءاللہ. اب تو کہا جا رہا ہے کہ جیل سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. آپ تو کبھی جیل میں روئے نہیں تھے, تو جب اقتدار میں آپ آ جائیں گے انہیں عام معافی کا اعلان کر دیں گے عمران خان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں سے معافی ہم سب کو مانگنی چاہیے. میں نے گزارش کر دی کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا, نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو گردن سے پکڑیں گے, ان کو الٹا لٹکائیں گے, ان کو اپنا سڑکوں پہ گھسیٹیں گے یا روئیں گے, میں ان کو رلاؤں گا. یہ تو نواز شریف نے کبھی نہیں کہا تھا, نہ ہم نے اپنا کبھی اس کا سوچا بھی. کہنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں رحم مانگنا چاہیے, مغفرت مانگنی چاہیے, اور اس ملک کے عوام پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. ملک میں اتنے مسائل ہیں کہ اب میاں صاحب کی طرف شخص دیکھ رہا ہے, اور میاں صاحب نے ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے. اس وقت آپ کا نعرہ بھی ہے کہ پاکستان کو نواز دو. میاں نواز شریف کو جب بھی ملک ملتا ہے مسائل کی, اے اللہ تعالیٰ, نعرہ نہیں دعا ہے ہم سب کی, اے اللہ تعالیٰ مہربانی کر دے اور پاکستان کو نواز دو. جب بھی مسائل نہیں ہے, دعا ہے, دعا. جب بھی مسائل آتے ہیں تو یہ دعا آتی ہے, اور میاں صاحب کو پاکستان ملتا ہے بڑے حالات میں, پھر وہ بہتر کرتے ہیں. تو کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے, جیسے ایک سب قانونی بن کے رہے. کیا وہ قوتیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں, خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں؟ ملک اچھا چلتا رہے تاکہ ہم کل کو پاکستان دے کے جائیں. بس اٹس آل اپ ٹو اس. یہ ہم پر یہ منحصر ہے. سختیاں آتی ہیں, اپنا اونچائی بھی آتی ہے, ڈھلان بھی آتی ہے, کبھی برا وقت آتا ہے, کبھی اچھا وقت آتا ہے. بڑے تحمل برداشت کے ساتھ 25 کروڑ عوام کی اگر ہم ان کو سامنے رکھ لیں کہ ان کی خاطر ہم نے ہر چیز کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, تحمل بھی اختیار کرنا ہے, تو یقین کریں کہ پہاڑ نما مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں.